आदाब व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करने के बाद। और मैं आपसे फिर एक बार कह दूं, और ख़ासकर उन व्यूअर्स से जो कॉलेज के स्टूडेंट तो नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं, हमारे इस चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ। और इतनी मेरे से आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एट लीस्ट आप किसी एक अपने फ्रेंड को, अपने किसी क्लोज को, किसी ऐसे बच्चे को जो मोबाइल एंड्रॉयड या स्मार्टफोन अपने पास तो रखता है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस पर चैट कर रहा है, फिल्में देख रहा है और वो चीज़ें जिनका कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको आप सब्सक्राइब करवा दें ताकि वो इस तरफ लग जाए और शायद कुछ वो सीख ले और उसका सिला आपको भी बराबर का जाएगा। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए कि शायद आपको ये स्क्रीन पर ज़्यादा क्लियर नज़र ना आए तो आप रेजोल्यूशन बढ़ा के देखिएगा। स्क्रीन के ऊपर जाके क्लिक करिएगा, 3 पॉइंट्स हैं वहाँ पर, और 360 रेजोल्यूशन पे देखिए क्योंकि आपको 144 डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन वहाँ से मिलेगा। तो शाद अजीम आबादी की आखिरी गज़ल, 5वीं गज़ल यानी इस निसाब की BA पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के जनरल कोर्स की आपके सामने है। गज़ल का मतलब है, अगर मरते हुए लब पे न तेरा नाम आएगा, मैं मरने से दर गुजरा मेरे किस काम आएगा। अब देखिए शायर का यहाँ क्या जज्बा है कि शायर कहते हैं कि मरते वक्त मेरे लबों पर तेरा नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? महबूब से मुखातिब है कि महबूब तेरा नाम मरते वक्त मेरे लबों पर आना चाहिए, और अगर मरते वक्त भी तेरा नाम मेरे लब पे ना आया तो मरना मेरे काम आने वाला नहीं है, ये सब बेकार जाएगा। इसको हम 2 पहलू से ले सकते हैं। एक तो महबूब हकीकी अल्लाह ताला, खुदा, भगवान के इंसान की कोशिश होती है कि मरते वक्त अल्लाह ताला का नाम आए, और मुसलमान लोग कोशिश करते हैं कि इस दुनिया से जाते वक्त कलमा नसीब हो। तो जो कलमा, जिसको कलमा नसीब होता है, कहते हैं कि उसकी बहुत अच्छी मौत हुई है, उसने अपना कलमा जाते वक्त पढ़ा। और दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि इस तरीके से महबूब जो है वो जुड़ा हुआ है अपने मजाजी महबूब के साथ, कि वो चाहता है कि कम से कम मरते वक्त मेरे महबूब का नाम मेरे लबों पे आ जाए, और उससे ये होगा कि मुझे सुकून मिलेगा और दुनिया को भी पता चल जाएगा कि मेरा महबूब कौन है। ये पहलू भी हम इसका ले सकते हैं। ये मतला था, काफिया इसमें नाम और काम है। ये आप देखते चलिए कि किस तरीके से हम वज़न अल्फाज भी हैं और हम आवाज़ अल्फाज भी हैं। दूसरे शेर पे आते हैं जी कि शबे फुरकत में दर्द दिल से मैं इस वास्ते खुश हूँ, जुबान पर रात भर रह रह के तेरा नाम आएगा। शबे फुरकत में, शबे फुरकत में, फुरकत जुदाई, शबे फुरकत जुदाई की रात, कि शबे फुरकत में जुदाई की रात में इसलिए खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? कि दर्द दिल से, जो दिल का दर्द है फुरकत के लम्हात में, मैं उस पर भी खुश हूँ। और खुश होने की वजह यह है कि रात भर मेरे महबूब तेरा नाम मेरे होंठों पे आएगा, क्योंकि मुझे बार बार मेरे महबूब की याद आएगी, उसका दर्द सताएगा, उसकी जुदाई सताएगी। तो मैं इसमें खुश हूँ कि दर्द तो मेरे दिल में होता रहेगा लेकिन उसकी यादें मुझे आती रहेंगी। इसमें एक चीज़ देख लीजिए, शब फुरकत और दर्द दिल, 2 तरकीबें इस्तेमाल हुई हैं, दोनों अजाफत के साथ है। यानी शब के नीचे जेर है और इसको हम पढ़ेंगे शब फुरकत, और जब इसका हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे फुरकत, तो क्या जुदाई, जुदाई की रात, और दर्द दिल, दिल का दर्द। ये बात हम क्लियर रखेंगे, ऐसे हमें आगे भी बहुत से अल्फाज मिलते रहेंगे। इसी उम्मीद में बांधे हुए हैं टिक टिकी मैं कश, कफे नाज़िक पे साकी रखे एक दिन जाम आएगा। तीसरा शेर, मैं कश शराब पीने वाले, शराब नोश, टिक टिकी के वो बिल्कुल नजरें लगा के रखे हुए हैं। इसी उम्मीद पे, किस उम्मीद पे उन्होंने नजरें लगा के रखी हुई हैं? कफे नाज़िक, यहाँ भी इजाफत का इस्तेमाल हुआ है। कफ बोलते हैं हथेली को, कि नाज़िक हथेली के ऊपर हमारा महबूब जो है जाम रख के, शराब का प्याला रख के, साकी हमें शराब आएगा। और मैं कशों ने, रिंदों ने ये उम्मीद लगा के रखी है,
اور انہوں نے اپنی امید جو ہے نہیں کم کی ہے۔ شہریار صاحب کا ایک شعر ہے کہ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ اگلا شعر چلتے ہیں جی کہ یہاں اپنی پڑی ہے تجھ سے اے غم خار کیا الجھوں، یہ کون آرام ہے مر جاؤں تب آرام آئے گا۔ لکھنے میں غلطی سے پڑی کو پری لکھا گیا ہے لیکن یہ پڑی ہے۔ یہاں اپنی پڑی ہے تجھ سے اے غم خار، غم خار کیا ہوا؟ تسلی دینے والا، غم بانٹنے والا، غم گسار۔ تو اس کو غم خوار بھی نہیں پڑھیں گے، غم خار پڑھیں گے، غم خار، واو نہیں پڑھا جاتا اس میں، کہ اب غم کے عالم میں غم خار جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے اور عاشق یہ کہہ رہا ہے کہ اب تجھ سے کیا الجھوں، آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، میرا درد آپ کیا سمجھو گے۔ لیکن دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ یہ کون آرام ہے، یہ مجھے زندگی میں کون سا آرام ہے، مجھے اب آرام ایک ہی طریقے سے آئے گا کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ اس شعر کو ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کو ہمارے ہاں غم کی بات ہوتی ہے، دکھ درد کی بات ہوتی ہے، کسی کا کوئی قریبی جو ہے وہ وفات پا جائے یا کوئی اور دکھ ہو، تو جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جو ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آ کے تسلی دیتے ہیں، وہ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو کئی بار تھوڑا سا انسان کا زخم بھر بھی جاتا ہے اور کئی بار انسان ان سے تنگ بھی پڑتا ہے، یار کہ میرے دکھ کو یہ کیا سمجھے، میں کیسے برداشت کروں۔ فرض مال کسی کا بیٹا خدا نہ کرے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو کوئی کیا سمجھائے گا، اس کا غم تو وہی اسی کا غم ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرے سے کیا الجھوں، اب مجھے مرنے کے بعد ہی آرام آ سکتا ہے۔ چلیے جی اگلے شعر پر کہ کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب ایسا کی، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب ایسا کی، اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے تو خم آئے گا صحرائی آئے گی تب جام آئے گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے جو نبی تھے اور جن کا صبر انتہا کا تھا، لا مثال صبر ہے ان کا، کہ کہتے ہیں کہ جب آخری ایام میں وصال سے پہلے ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے بیماری میں، اور وہ کیڑوں کو زمین سے اٹھا کر اپنے جسم پر رکھتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اس لیے ان کے صبر کی مثال ہمیشہ ہزاروں سالوں سے دی جا رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں حضرت یعقوب والا صبر کہاں سے لاؤں، استفہامیہ بھی ہے، کہاں کی وجہ سے استفہامیہ بنا کہ وہ میرے پاس کہاں سے آ سکتا ہے، آ ہی نہیں سکتا، کہ مجھے پہلے خم کو لائے گا، وہ مٹکا لائے گا، سرائی جس میں شراب ڈال کے لائی جائے گی اور پھر مجھے جام دیا جائے گا، میں اتنی دیر تک برداشت کرنے والا نہیں ہوں۔ اتنا صبر تو صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھا۔ اور اس شعر میں ایک تو صنعت حسن تلمی ہے، تلمی یعنی کہ ایک اہم شخص کی طرف ان کے صبر کی طرف اشارہ ہے جو کہ تاریخی ہے، اور دوسری طرف استفہامیہ بھی ہے، کہاں سے لاؤں۔ تو جب آپ تشریح کرو گے ایسے اشعار کی تو آپ ان کا ذکر ضرور کرو گے اور اس کو ہم اچھی تشریح مانتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر کی نثر کر کے شعر کو چھیڑا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ یہ چیزیں لاؤ گے، تبصرہ کرنا سیکھو گے، یہ چیزیں بیان کرنا سیکھو گے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ جب آپ پی جی لیول پر اور پی ایچ ڈی لیول پر پہنچو گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی اچھی طریقے سے۔ انہیں دیکھے گی تو اے چشم نم وصل میں، یا میں تیرے کام آئے گا رونا کہ میرے کام آئے گا۔ اب دیکھو اس میں بھی شاعر نے خوبصورت پہلو نکالا ہے، ایک سوال کیا ہے شاعر نے، استفہامیہ کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ انہیں دیکھے گی تو اے چشم نم، چشم نم ہوتا ہے گیلا آنسو بری، چشم ہوتا ہے آنکھ، گیلی آنکھ، تو وصل میں جب ملاقات ہوگی ان کو تو دیکھے گی یا کہ میں دیکھوں گا، یعنی رویا تو میں بھی ہوں، میرا دل رویا ہے، لیکن ایک طرف آنکھ پریشان میں بھی ہوا ہوں لیکن میری آنکھ تو روئی ہے۔ اب جب ان سے ملاقات ہوگی تو دیکھنے کا یہ ہے کہ اس سے تو ملتی ہے، یعنی تو اس کو دیکھتی ہے یا کہ میں ملتا ہوں۔ یہ ایک انہوں نے پہلو نکالا ہے کہ آنکھ الگ ملے گی اور دل اپنے محبوب سے الگ سے ملے گا۔ اور شعر دیکھیے جی اگلا کتنا اچھا شعر ہے کہ یہی کہہ کر اجل کو قرض خواہوں کی طرح ٹالا کہ لے کر آج قاصد یار کا پیغام آئے گا۔ اجل موت کو کہتے ہیں اور قرض خواہ جن سے قرض لیا جاتا ہے، کہ ایسے کہ ہمارے ہاں ہم کسی سے قرضہ لے لیں یا کسی کو قرضہ دے دیں اور ہمارے ہاں وہ پیسے لینے واپس آئے تو ہم اس کو کسی طریقے سے ٹالتے ہیں کہ آج ہمیں سیلری نہیں ملی ہے
یا آج ہم نے ایک چیز بیچنی تھی، یہ نہیں بیچی تو یہ بیچیں گے تو پھر دیں گے، یا ہم نے کسی سے پیسے لینے تھے لے کے آپ کو دیں گے، تو وہ ٹلتا رہتا ہے، یا ہمارے ساتھ ایسا الٹا ہو جائے، ہم کسی کو پیسے دے دیں وہ ہمیں ٹالنے لگتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے موت کو ٹالا، کیسے؟ قرض خواہوں کی طرح، ایسے قرض خواہوں کو ٹالا جاتا ہے ویسے ہم نے موت کو ٹالا۔ اور موت کو ہم نے کیا کہہ کر ٹالا؟ کہ لے کر آج قاصد یار کا پیغام آئے گا، کہ آج ہمارا جو قاصد ہے، ہمارا ڈاکیا پوسٹ مین ہے، وہ ہمارے یار کا پیغام لائے گا، تو اس کے بعد ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم موت کو بھی ٹالتے رہے، اور یہ کہ ہمارے محبوب کا ایک بار پیغام آ جائے تو اس کے بعد مرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ دیکھیے جی آخری، کہ گلی میں یار کی اے شاد سب مشتاق بیٹھے ہیں، خدا جانے وہاں سے حکم کس کے نام آئے گا۔ شاد خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یار کی گلی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انتظار کرنے والے بیٹھے ہیں۔ مشتاق کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اشتیاق رکھنے والا، انتظار کرنے والا، متمنی کسی کا، بےتابی سے انتظار کرنے والا، کہ وہ محبوب کے لیے تو گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے، خدا ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ محبوب کس کے نام حکم دیتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ ایسے امراؤ جان کا ایک گانا تھا کہ اس شمع فروزاں کی دیوانے ہزاروں ہیں، تو یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کا دیوانہ ہوگا یا وہ کس کی بات مانے گا۔ تو یہ شاد عظیم آبادی کی آخری غزل تھی۔ آپ کم سے کم ایک اپنے دوست کو، ایک اپنے پڑوسی، کسی ایک بچے کو جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو سبسکرائب کروائیں اور اس کو بتائیں کہ یہ سلیبس کے حساب سے کتابوں کا ذکر ہوتا ہے، اور بھی جو ہیں لیکچر سیشن اس میں آنے والے ہیں۔ کچھ نہ کچھ آپ کو ہر شام کو، ہر صبح پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا۔ اپنے مشوروں سے، اپنے نیک آرائی سے بھی مجھے مستفید کرتے رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔